نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب البول فی الماء الدائم، تھمے یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا. جیسے کسی حوض وغیرہ میں ہوتا ہے، کسی تالاب میں ہوتا ہے، تو کیا اس پانی میں پیشاب کی اجازت ہے کسی ایسی جگہ پہ جیسے کسی بالٹی یا ٹب یا اس میں؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول نحن الاخرون السابقون، کہ ہم آخری امت السابقون یعنی سب سے آگے جانے والوں میں سے ہوں گے. وباسنادہ قال، اور اسی اسناد میں انہوں نے آگے جا کے کہا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص تھمے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. الذی لا یجری، جو چلتا نہ ہو. ثم یغتسل فیہ، کہ پھر اس میں نہانے لگ جائے. مثلا ٹب میں جو لوگ نہاتے ہیں تو انہیں پھر ٹب کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پانی سارا نجس ہو جائے گا. اسی لیے یہ بھی منع کیا گیا کہ جس فرش پہ انسان کھڑے ہو کے نہاتا ہے اس پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے کہ نہانے میں پھر وہ پانی کے چھینٹے اس فرش پہ پڑ کے پلٹ کے جسم پہ پڑیں گے. ہاں اگر بچوں نے یا کسی نے کر دیا ہو یا کوئی مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو نہانے سے پہلے پھر اس کو اچھی طرح اس پہ پانی بہا کے اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. باب اذا القی علی ظہر المصلی، باب ہے اس بات میں کہ جب ڈالا جائے کسی نمازی کی پیٹھ پر قذرن، کوئی کوڑا یعنی گندگی، او جیفتن یا مردار، لم تفسد علیہ صلاتہ، تو اس کی نماز نہیں خراب ہوتی. وکان ابن عمر اذا رأى فی ثوبہ دما، عبداللہ بن عمر جب اپنے کپڑے میں کوئی خون کا نشان دیکھتے وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، ودعہ، تو اس کو اتار دیتے، ومضى فی صلاتہ، اور اپنی نماز جاری رکھتے. وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلی وفی ثوبہ دم، کہ جب کسی نے نماز پڑھی اور اس کے کپڑے میں خون ہو، او جنابتن، یا جنابت کے نشان ہو، او لغیر القبلۃ، یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ بیٹھے، او تیمم، یا تیمم سے نماز پڑھی ہو، صلی ثم ادرک الماء، پھر پانی مل جائے، فی وقت ہی، اس کے وقت میں، لا یعید، تو وہ نماز کو نہ دہرائے. اس کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی، مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں صحن میں نماز درخت کے نیچے، اور اوپر کوا بیٹھا تھا اور وہ کوا کی بیٹ جو ہے وہ آپ کی جانماز پہ آ گری یا آپ کے سر پہ آ گری، مثال کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ یعنی نماز توڑ دے؟ نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے جھٹک کے جتنا دور کر سکتا ہے، جیسے کپڑے پہ گری ہے تو کپڑے کو چھنٹک دے، یا یہ ہے کہ جیسے جانماز پہ ہے تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری طرف کو ہو جائے، لیکن نماز توڑے نہ. اسی طرح یہ ہے کہ ابن عمر کا یہ بتایا کہ اگر وہ کپڑے میں کوئی خون وغیرہ دیکھتے تو اس کپڑے کو اتار دیتے تھے، لیکن اگر نماز کی حالت میں کوئی ایسی چیز انسان کو نظر آ جائے تو اس میں کہ ایک دفعہ جو شروع کی ہے اس کو پورا کر لے، اور اس کے بعد یہ کہ باقی نماز جو ہے وہ اپنے کپڑا تبدیل کر کے یا اس میں کر لے. پھر اسی طرح کہ بعض اوقات انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے اور قبلے کا معلوم نہیں ہوتا اور قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ دہرانا ہوگی؟ تو اس میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت کے اندر بھی پتہ چل جائے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. جو نسیان یا بھول چوک سے ہو جائے یا ایسے کسی سبب سے جو انسان کے اختیار کے باہر ہو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے. مثلا بعض اوقات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے کو کپڑا ناپاک کر دیتے ہیں، اب عموماً عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، اسی کپڑے سمجھ، جیسے بچے کو اٹھایا ہوا تو کوئی تھوڑا بہت پیشاب ہو گیا، پھر بھول گیا اس کو دھونا یا خشک کرنا، نماز کا وقت آیا اور بغیر سوچے نماز پڑھ لی، اور نماز کے وقت کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب کیا کرے؟ پھر سے ساری نماز پڑھے؟ تو اس میں آراء مختلف ہیں. ایک رائے یہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی اور کچھ اور لوگوں کی، کہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مثال کے طور پر یہاں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک اعادہ واجب ہے، لیکن چونکہ یہ رائے ہے، کچھ کی رائے میں یہ کہ پڑھنی چاہیے اور کچھ کا یہ ہے کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، اس دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدے میں تھے.
وحدثني، اور پھر حدیث دوسری طرف بیان ہو رہی ہے. وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي عند البيت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وابو جہل واصحابه له جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس قال بعضهم لبعض، اتنے میں واپس میں کہنے لگے ایکم یجیء بالصلاۃ جزور بنی فلان، کہ کون لائے گا تم میں سے بسلا. بسلا کہتے ہیں بچہ دانی کو، یعنی جب کسی جانور کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ جو آول وغیرہ نکلتی ہے اور رحم کی جھلی، ان کو بسلا کہتے ہیں. کہ وہ کون اٹھا لائے گا جزور، اور جزور کہتے ہیں یعنی اونٹ، یعنی فلاں اونٹ جو ذبح کیا گیا ہے اس کی جو بچہ دانی ہے وہ کون اٹھا لائے گا. بنی فلان یعنی فلاں قبیلے کے اندر آج اونٹ ذبح ہوا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر کی گندگی نکال کے رکھی گئی ہے، کون جا کے اٹھا لائے گا. فَيَدَعُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ رکھ دے گا. اذا سجدہ، جب وہ سجدہ کرنے لگے. فَانبَعَثَ، تو اٹھا اشقى القوم، قوم کا سب سے بدبخت انسان، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. فجاء به، تو وہ اس کو لے آیا. فنظر، پھر دیکھتا رہا، انتظار کیا. حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. وضعہ علی ظہرہ، تو سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اس کو رکھ دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو غلاظت کا ایک ڈھیر تھا. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دوران نماز نہیں توڑی، یعنی اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتے گئے. جیسے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا نماز کی حالت میں، تو جو خون بھی نکلا اس حالت میں نماز نہیں توڑی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی نجاست اچانک آ چھوئے بغیر علم کے، تو ایسی صورت میں انسان نماز کو کنٹینیو رکھے اور نماز ختم ہونے کے بعد اس کو اپنے سے دور کر لے. وضعہ علی ظہرہ بین کتفیہ، تو اس کو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیٹھ پر رکھ دیا. وانا انظر، اور میں دیکھ رہا تھا. لا اغنی شیئا لو کانت لی منعۃ، نہ کام آتی مجھ کو کوئی چیز اگر ہوتی میرے پاس کوئی طاقت، یعنی اگر میری کچھ طاقت ہوتی، کاش میرے پاس کچھ زور ہوتا تو میں ایسا نہ کرنے دیتا، لیکن میں اس وقت بے بس تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. قال فجعلوا يضحكون، وہ ہنسنے لگے خوشی کے مارے. ويحيل بعضهم على بعض، اور بعض کی طرف بات ڈالتا تھا، یعنی ایک کہتا اس نے پھینکی، وہ کہتا نہیں اس نے پھینکی، یعنی تمسخر کرتے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع رأسه، اس سارے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، اپنا سر نہ اٹھایا. حتی جاءته فاطمہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی. فطرحته عن ظہرہ، اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. فرفع رأسه، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم قال، پھر فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تیرے ذمہ ہے قریش، یعنی تو ان سے نبٹ. ثلاث مرات، 3 مرتبہ. فشق علیہم، تو شاق گزرا، گراں گزرا ان پر. اذا دعا علیہم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، یعنی یہ ایک طرح سے بد دعائی بنتی ہے، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریش سے تو نبٹ. قال وکانوا یرون، اور وہ سمجھتے تھے، ان الدعوۃ فی ذلک البلد، کہ دعا مانگنا اس شہر میں کیسی ہے؟ مستجابۃ، قبولیت والی ہے. ثم، پھر نام لے کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعد السابع فلم نحفظہ، کہ آپ نے 7ویں کا نام بھی لیا لیکن مجھے یاد نہیں. قال فوالذی نفسی بیدی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد رأیت الذین، البتہ تحقیق دیکھا میں نے ان لوگوں کو، عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا تھا، یعنی نام لیے تھے جن کے، سرعا، کہ وہ مرے پڑے ہیں، پچھڑے پڑے ہیں. فی القلیب، قلیب بدر، قلیب کہتے ہیں پرانے کنویں میں، یعنی بدر کے پرانے کنویں میں ان سب کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، صبر کیا آپ نے، ایک عرصے کے بعد نتیجہ نکلا، لیکن نتیجہ نکلا ضرور. باب البصاق والمخاط ونحوہ فی الثوب، باب تھوک، رینٹ اور اس جیسی کوئی چیز کپڑے میں لگ جانا، یعنی ایسی کوئی چیز اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟
بعض اوقات آپ دیکھیں کہ زکام ہوتا ہے یا ویسے کوئی ایسی چیز منہ سے نکلتی ہے، یا انسان سونے کی حالت میں اس کے منہ سے لعاب دہن کچھ نکل کے اس کے کسی کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو کیا اٹھ کر اسی کپڑے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے باقی مادے تو ناپاک ہیں، جیسے خون ہے، منی ہے، پانی ہے، پیشاب وغیرہ ہے، لیکن کیا اس کی تھوک اور اس کے ناک سے نکلتا ہوا پانی کیا وہ بھی ناپاک ہے؟ وقال عروۃ عن المسور ومروان خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، فذکر الحدیث، تو انہوں نے حدیث ذکر کی، وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تھوکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن کوئی تھوک، الا وقعت فی کف رجل منہم، مگر کوئی نہ کوئی شخص اپنا ہاتھ آگے کر دیتا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور وہ اپنے جسم پہ اس کو مل لیتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بات بہت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جس پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ یہاں صرف تھوڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا صرف 2 موقعوں پر ہوا، یہ آپ صحابہ کرام کا کوئی روز کا معمول نہیں تھا، ایک بیت الرضوان کے موقع پر اور دوسرا حجۃ الوداع کا شاید موقع تھا۔ یہ 2 جو موقع تھے، ان میں ایک موقع تو ایسا تھا کہ جس میں بہت سے نئے صحرائی قبیلے کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، اور جانثاری اور ایک عاشقانہ انداز اور محبت میں وہ ایسے کام کر رہے تھے۔ دوسرا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب کفار کا کوئی شخص آتا تو ان کے سامنے خاص طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز کو ہم اپنے لیے عزیز سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل نفرت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا لعاب دہن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اصل میں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور لعاب دہن میں خصوصاً صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ عموماً جو نئے لوگ آتے تھے صحرائی یا بدوی، ان سے یہ حرکات ہوتی تھی اور ان کے اپنے ایک انداز ہوتے تھے جو کہ عام جو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ زمانہ حدیبیہ، یہ واقعہ جو ہے یہ حدیبیہ کے دور میں ہوا، بیت الرضوان کے موقع پر، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سب صحابہ کرام ایک طرح سے انتہائی جوش اور ولولے کی حالت میں تھے کہ ہم بغیر اسلحے کے بھی آپ کے ساتھ لڑ جانے کو تیار ہیں۔ اور شاید اس میں بھی کچھ حکمت تھی کہ یہی چیز دیکھ کر وہ واپس پلٹا اور اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس شخص کی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی محبت ہے کہ وہ تو اس کا تھوک بھی نیچے نہیں جانے دیتے۔ ایک تھوک ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے منہ سے کسی غلاظت کو نکالتا ہے، اور ایک جیسے لعاب دہن کے طور پر، تو اس لعاب دہن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کو وہ تک عزیز تھا۔ اب اس میں یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو اور اگر آپ کو عزیز نہ ہو تو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آگے یہ آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ مسواک کرتے تھے کہ آپ کے حضر اور سفر اور ہر جگہ پر وہ مسواک جو تھا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اتنا زیادہ کہ بعض اوقات اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے آپ کہہ کرنے لگے ہو، یعنی بہت شدت کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر گناہ نہ گزرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک جو ہے وہ فرض کر دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی جو صفائی تھی اس کا وہ حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں تو شاید یہ بات سمجھنا آسان ہو۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ کپڑے میں اس لیے کہ جیسے اس زمانے میں زیادہ ٹیشو پیپر نہیں تھے اور رومال وغیرہ جیسی چیز ہوتی تھی، تو اس میں بعض اوقات ایسا موقع انسان کو پیش آ جاتا ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور انسان سب کے سامنے کہیں نہیں تھوکتا، اور ایک طبعی ضرورت ہے، بعض اوقات انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ تھوکنا پڑ جاتا ہے، تو اس پر آپ نے کیا کیا کہ انہوں نے کپڑے کے اندر ہی اس کو تھوک لیا۔ اور اس سے یہ بھی اجازت ملتی ہے کہ کپڑے کے اندر بھی انسان جیسے ناک صاف کر سکتا ہے یا تھوک سکتا ہے بوقت ضرورت۔ قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم، ابن ابی مریم نے اس حدیث کو لمبا بیان کیا ہے۔ قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دوسری بھی سند جو ہے وہ ملتی ہے۔ باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ، نبیذ کے ساتھ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ نبیذ کہتے ہیں کھجور کے شربت کو جو میٹھا ہو لیکن اس میں ابھی نشہ نہ آیا ہو۔ بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، یہ پھر آراء پر مشتمل ہے۔ ولل مسکر، اور نہ کسی نشہ آور چیز کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ وکرہہ الحسن، اور حسن بصری نے اس کو ناپسند کیا۔ وابو العالیہ وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء، عطا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب پانی نہ ہو، صرف نبیذ اور شراب ہو، تو میں ان سے وضو کرنے کی بجائے تیمم کو ترجیح دوں گا۔
بالنبیذ واللبن، نبیذ اور دودھ کے مقابلے میں، یعنی دودھ سے وضو کرنے کی بجائے پھر میں تیمم کرنا پسند کروں گا. بعض اوقات یہ لوگ صحرا میں جاتے، پانی پینے تک کو نہیں ملتا تھا، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے ساتھ، ان کا اونٹنیوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، تو اونٹ میسر ہے یا اسی طرح کوئی ڈرنکس اپنے پاس ان کے ہوتے تو وہ ظاہر ہے وہ پینے کے کام آتے. تو اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں تیمم کی بجائے انہی چیزوں سے وضو کر لینا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ چیزیں تو کھانے پینے کی ہیں، وضو کا الٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے تیمم دیا ہے اور تیمم کر لینا چاہیے. دیکھیں اس میں سے کسی نے ایک کو اختیار کیا، کسی نے دوسرے کو. اب ہر ایک اپنے دل کی تسلی جس پر بھی اس کی بیٹھتی ہے وہ اسے اختیار کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اب اس میں ایک اور حدیث آپ یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنے، کیونکہ بعض اوقات آپ کہیں گے یہ لیں یا یہ لیں، کیوں یہ لیں اور کیوں وہ نہ لیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملیں گی کہ ایک ہی آپ کے حکم کو صحابہ نے مختلف طریقے سے کیا اور آپ نے کسی کو بھی برا نہیں کہا. مثلا ایک دفعہ آپ نے حکم دیا کہ تم اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ وہاں ایک خاص جگہ پہ نہ پہنچو. اب کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کا، انہوں نے وہی رستے میں ہی پڑھ لی، اور کچھ نے کہا نہیں، چونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں پر پہنچ کے پڑھنا، آپ کا مقصد کیا تھا کہ اتنا تیز چلو کہ وہاں جا کے اثر پڑھ سکو. تو کچھ نے کہا کہ اصل میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں اور نہیں چل سکے تو یہیں پڑھ لیتے، اور بعض نے کہا نہیں، چونکہ آپ نے کہا تھا وہیں پہنچ کے پڑھنا تو اس لیے ہم تو وہیں پر پڑھیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے صرف مسکرا دیا، نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا. اب ایک ہی معاملے میں دو رائے ہو گئی، دو عمل ہو گئے، آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا. تو اس طرح کی چیزوں میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسی حکم کو دو مختلف طرح سے بھی سمجھ لیا جائے اور ان میں سے کسی ایک رائے پر عمل کر لیا جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام. ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پینے کی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے. کل شرابن، ہر پینے کی چیز، اسکرا جو نشہ کرے، فہو حرام تو وہ حرام ہے. باب غسل المرأة اباح الدم عن وجهه، دھونا عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو، یعنی کیا عورت اپنے باپ کے منہ سے خون صاف کر سکتی ہے؟ وقال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فانها مریضۃ، اور ابو العالیہ نے کہا کہ میرا پاؤں صاف کر دو، یہ بیمار ہے، یعنی اس میں کوئی بیماری ہے. یعنی مطلب اس سے یہ ہے کہ کیا اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے بوقت ضرورت دوسرے سے مدد لی جا سکتی؟ مثلا یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے یا ایسی تکلیف ہے جسے وہ خود اپنا پٹی نہیں باندھ سکتا، صفائی نہیں کر سکتا، تو کیا وہ دوسرے سے کروا سکتا ہے؟ یا کسی بھی اور نجاست کو اسی طرح صاف کروانے کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے کی مدد لے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے. حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسألہ الناس وما بینی وبینہ احد. سفیان بن عیینہ جو ہے یہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں. ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے سہل بن سعد کو. وسألہ الناس، سہل بن سعد سے لوگ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ وما بینی وبینہ احد، اس وقت کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہ تھا. بأی شیء دُبِّ جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی دوا کس چیز سے کی گئی؟ دُبِّیا دوا لگائی گئی. فقال ما بقی احد اعلم به منی، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کون؟ سہل، کہ اب کوئی دنیا میں ایسا باقی نہیں رہا کہ جو اس بات کو مجھ سے بڑھ کے جانتا ہو. کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء، حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے. یجیء بترس، ترس کہتے ہیں ڈھال کو، فیہ ماء جس میں پانی ہوتا. وفاطمہ تو تغسل عن وجہہ الدم، اور حضرت فاطمہ جو تھیں وہ چہرے سے خون صاف کر رہی تھیں. فاخذ، پھر لیا گیا، حسیر چٹائی کو، فاحرق اسے جلایا گیا، فحشیا پھر بھرا گیا، بہی ساتھ اس کے، جرحہ آپ کا زخم، یعنی چٹائی کی راکھ کو ایک طرح سے استعمال کیا گیا خون کے بہنے کو بند کرنے کے لیے. اور یہ آج کل بھی بعض اوقات اس طرح کے ٹوٹکے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس سے آپ کا زخم بھر دیا گیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد جو تھے وہ آپ کی مرہم پٹی کر رہے تھے، اور اس کی اجازت ہے.